آپ علم و فن اور فہم و دانش کے متلاشی اور طالب علم قسم کے سرخے اور لیفٹسٹ ہوتے تو ہم آپ کے فلسفوں پر مجلسیں لگاتے، اور آپ کہیں ملتے تو 2 قدم بڑھ کے آپ سے مصافحہ کرتے، اور پھر آپ لوگ اکیلے بھی نہ ہوتے اور نامراد بھی نہ ہوتے۔ پھر تبدیلیاں اور انقلاب آپ لاتے، نہ کہ آپ جیسوں کی زندگیوں اور آپ جیسوں کے ہوتے ہوئے عمرانی معاہدے کہیں اور ہو رہے ہوتے۔ آپ مولوی اور قرون وسطیٰ کے انکار اور رد عمل کے طور پر دہریے تو ہوئے، مگر آدھے لولے لنگڑے یک چشمے دہریے ہو سکے آپ۔ تم ہمیں کیا نئی منزل کی بشارت دو گے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی فراریت پسند دہریت کے گھر میں اتنے دانے بھی نہیں تھے کہ آپ لوگ جان ایلیا ہی بن جاتے۔ اس لیے ملا آپ رہے نہیں اور دہریے آپ بنے نہیں، درمیان میں لٹکتے رہ گئے ہیں، اور یہ حال اکثریت کا اب ہونے والا ہے۔ کلچرل اسلام بھی رکھا اور نماز بھی چھوڑ دی۔ فیض صاحب اس بات کو بھانپ چکے تھے، اس لیے وہ کہہ گئے کہ صف زاہداں ہے سو بے یقین، صف مہکشاں ہے سو بے چراغ، نہ وہ صبح و ورد و وضو کی ہے، نہ وہ شام جام و صبح کی ہے۔ یہ آج کا مضمون آپ کی نیم دلانہ جد و جہد اور واضح اور کھلی کھلی شکست کا نوحہ ہے۔ ادیب آپ کے گئے، شاعر آپ کے اٹھ گئے، مصور اور گلوکار، استاد اور بیوروکریٹ سب جھونکے گئے اسی جہنم میں۔ کہاں عبد المجید سالک اور عبد الماجد دریابادی، اور کہاں حامد میر اور ابصار عالم؟ لکھاری کو بھی ختم نبوت ہو گئی ہے۔ کہاں مسعود کھدر پوش اور مختار مسعود جیسے افسران، اور کہاں یہ کہ پنجاب ایس اینڈ جی اے ڈی سے ریٹائر ہونے والا افسر اوریا مقبول جان کے نام سے ملائیت بیچ کے روٹی کما رہا ہے۔ مہدی حسن یا غلام علی کو کیا پڑی تھی کہ وہ ختم نبوت پہ بیانات دیتے، یا سلامت علی خان کیوں گواہیاں دیتے، مگر ابرار الحق کو باقاعدہ بیان دینے پڑے۔ عمران خان تو ختم نبوت کانفرنس سے سرٹیفکیٹ لے کر آئے، اور تو اور مسلح افواج کے آرمی چیف کے لیے ISPR اعلان کرتا رہا کہ نہیں جناب، چیف صاحب سرٹیفائیڈ مسلمان اور ختم نبوت پر ایمان کی سند رکھتے ہیں۔ وقت دور نہیں جب آپ کے بچوں کے کان میں اذان کافی نہیں ہوگی، ممتاز قادری کے دربار کا تعویذ اور دھاگا اس نومولود کی مسلمانی کی ضمانت بنے گا۔ اس لیے وہ جو لکیر واضح ہونی شروع ہوئی تھی اب پوری طرح کھنچ چکی ہے، اور آپ نے کھینچنے دی ہے۔ اس کا ثواب آپ سب کو ملے گا، کیونکہ آپ نے یہ کار ثواب مل کے کیا ہے۔ سن 1997 کی جوڈیشل اکیڈمی کے جج صاحبان ایسے نہیں تھے، اور 2012 میں نے بھی بوربن میں ایک 3 روزہ کانفرنس میں شرکت کی تھی، جو اقوام متحدہ کے ادارے اور پاکستان جوڈیشل اکیڈمی کی مشترکہ کوشش تھی، اور پاکستان کے بھر کے ججز اس میں شامل ہوئے تھے۔ مگر اب جو میرے ہم سفر ہیں رفتگاں ایسے نہ تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اترتا ہوا عذاب بھی بڑا عجیب اور ہولناک ہوتا ہے۔ اس کا دھیما پن بتاتا ہے کہ آپ چیک میٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ کاش کسی نے جج صاحب کو یہ چال نہ چلنے دی ہوتی۔ وہ جس نے پوری دنیا بنائی ہے وہی پرائم موور ہے، اور اس چال پر اس کی مسکراہٹ اچھی نہیں ہے۔ آپ نے تو کر لیا اسلام نافذ، ہو گئے آئینی حکم دور اسمبلی کی قرارداد میں سے۔ پرانی سی ایک بات سنیں، قائد اعظم یونیورسٹی کے ہاسٹل نمبر 2 میں IR، ہسٹری، سائنس اور دوسرے اکثر شعبوں کے دوستوں کا مجمع ایک کمرے میں لیٹ نائٹ کینٹین سے پراٹھے کھا کے آئے اور اسلام کی نشأت ثانیہ پر بحث کر رہے تھے، اور جو کچھ ڈاکٹر قاسم زمان کے لیکچر سے سمجھے تھے اس کو مولانا مشرقی، سر سید اور اقبال سے ملا جلا کر ایک فلسفی گھڑی، اور وہ بحث کے کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اکثر قائدینز وہ تھے جو راوینز بھی تھے، اور راوین اگر بعد میں قائدین بھی بن جائے تو وہ بہت خطرناک اور استرا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب جو آج کل ہسٹری کمیشن کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ڈاکٹر مقبول کو، جو ان دنوں فزکس کے MPhil میں تھے اور رضائی اوڑے پڑے تھے، کہ تسی ان سے کہا کہ مقبول صاحب تسی بھی کچھ بولو۔ مقبول نے رضائی میں سے سر نکالا اور ایک جملہ کہا،
اگر یہ نشأت ثانیہ جو آپ کہہ اور سمجھ اور بتا رہے ہیں کبھی قیامت تک بھی ہو گئی تو ہم جھوٹے اور ہمارا عقیدہ بھی غلط۔ یہ کہا اور دوبارہ رضائی اوڑھ کر سو گئے۔ وہ کمرے کے لڑکے ہاسٹل نمبر 2 سے نکل کر آج پاکستان میں بڑے بڑے عہدوں اور اداروں کے سربراہ ہیں، مگر اسلام کی نشأت ثانیہ کا نام ان کو دوبارہ لیتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا، بلکہ ان میں سے بعض تو دہریہ ہو چکے ہیں۔ مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جج صاحب کے اس فیصلے سے پاکستان کے آئینی سکم بھی دور نہیں ہوں گے، اور پارلیمنٹ جس بے وقتی اور بے وقاری کو دیکھ چکی ہے، اب عدلیہ نے اسی بے وقتی اور اسی بے وقاری کو اپنی طرف دعوت دے لی ہے۔ البتہ اگر جوڈیشل اکیڈمی کے کیریئر جج ہوتے تو شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اتنا بڑا نام کمانے سے اعتراض کرتے۔ پاکستانی اس لحاظ سے بدقسمت ہیں کہ اپنی بعض حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کے پاس صرف نظر کرنے کا جواز بھی باقی نہیں چھوڑتے۔ بانی جماعت احمدیہ کا دعویٰ اگر خدا کی طرف سے آنے کا نہ ہوتا تو خیر تھی، بات بندوں، اداروں اور ججوں اور دھڑوں کے درمیان رہتی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو واقعی خدا نے بھیجا ہے، اور اگر واقعی خدا ہوتا ہے اور وہ در حقیقت زمین پر اپنے فرستادے بھیجتا ہے اور انسانی اور مذہبی تاریخ میں یہ سلسلہ واقعی حقیقت ہے، تو پھر آپ نے بڑا مہلک فیصلہ کیا ہے جج صاحب۔ اس سے تو پھر آپ نے گیند خدائے بزرگ و برتر کی طرف اچھال دی ہے، اور یہ اچھا نہیں ہوا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اس پر ایمان ہے نا؟ ہمیں اس پر ایمان ہے، اور ہمیں آپ کے فیصلے کی پرواہ نہیں، اور زمینی ہمدردیوں کی بھی احتیاج نہیں ہے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟